جس کے بارے میں رابرٹ ینگ وہ لکھتا ہے کہ یہ استعماری نظام کرتا کیا ہے، بے شمار طریقے استعمال کرتا ہے اور ایسے حربے استعمال کرتا ہے کہ مختلف معاشروں اور مختلف ادوار کے حالات کے مطابق اپنے پنجے کا انتخاب کرتا ہے تاکہ ان کی انفرادی زندگی کو ہم اپنے شکنجے میں لیں، ان کی سیاسی زندگی کو، ان کی معاشرتی زندگی کو اپنے شکنجے میں لے لیں، ان کے تعلیمی نظام کو اپنے شکنجے میں لیں۔ جب ان کے سارے نظام ہی ہمارے شکنجے میں ہوں گے تو پھر یہ بھی صرف اور صرف دنیا دار بندے رہ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے تجارت کے ذریعے استعماری حربے استعمال ہوئے۔ نمبر 2، ایک کام جو انہوں نے کیا کہ یہ امت نہ بننے پائیں، بس آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہیں، تو انہوں نے ایک بڑی زبردست سکیم کھیلی، مقامی گروہ اور امراء کی آپس میں چپکلشیں۔ لیکن وہی بات کہ ہم تو مر چکے، ہماری قبریں بڑی بڑی قبریں ہیں، پر آسائش قبریں ہیں، ایکڑوں پہ مکانات ہیں، ہم اپنی زمینوں پہ قبضہ کرنا صرف جانتے ہیں، ہم اپنے اصل دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے جو استعماری نظام کا ایک حربہ کے مقامی گروہوں اور امراء کو آپس میں لڑاتے رہو، ساری عمر دھڑے بندیاں بنتی رہیں، یہ ایک ہی نہ ہو، کبھی ایک برادری کی لڑائیاں کرا دو، یہ فلاں برادری کا، یہ فلاں، ان کی آپس میں لڑائیاں کرواتے رہو، دھڑے بندیاں قائم کرتے رہو، اور پھر یہاں پر ان جھگڑوں سے فائدہ اٹھا کر ان کو اسلحہ بھی فراہم کرو، لڑاؤ بھی اور اسلحہ بھی، خود بیچو ان کو، ان کا سرمایہ بھی حاصل کرو، اور اگر پیسے ختم ہو جائیں تو پھر قرض فراہم کرو ان کو۔ یہ پوری ترتیب ہے۔ پھر رشوت اور لالچ ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو، اور عسکری کارروائیاں اس کے اوپر، امن کے نام پر عسکری کارروائیاں کرتے چلے جاؤ، پھوٹ ڈالو ان کے درمیان۔ نسلی، لسانی اور مذہبی گروہ بندی، 3 ان کے ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ ان کو نسلی بنیادوں پہ لڑاؤ۔ یہ ہم جو سمجھتے ہیں نا قومی برادریزم کی بنیاد پہ جو لڑ رہے ہیں، بس ایسے ہی ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے پوری ایک پلاننگ ہوتی ہے، این جی اوز اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہیں۔ کبھی زبانوں کے نام پہ تنظیمیں نہیں بنتی ہمارے یہاں، کبھی غور کیا یہ کیوں بنتی ہیں؟ یہ پشتونوں کی تنظیم ہے، یہ پنجابیوں کی تنظیم ہے، یہ سرائکی پٹی کی تنظیم ہے، یہ بلوچوں کی تنظیم ہے، یہ یہاں پر جتنی بھی یہ تنظیمیں بنتی ہیں، یہ اصل میں اس کے پیچھے مقاصد اور کار فرما ہوتے ہیں، لسانی، نسلی اور پھر مذہبی گروہ بندی۔ ان کو مذہب کی بنیاد پہ لڑاؤ، لڑتے رہیں ساری عمر، بے تکے استدلالات اور وہ باتیں جن سے ہماری زندگی کا کوئی سروکار نہیں ہے، گھنٹوں گھنٹوں اس بات پہ وہاں پر خطابات اور تحریریں لکھی جا رہی ہیں۔ اس وجہ سے استعماری نظام کے شکنجے میں ہم آئے۔ جب یہ استعماری نظام کو قائم کرتے ہیں تو پھر کیا کیا کرتے ہیں؟ ظلم و ستم کا باقاعدہ بازار گرم کرتے ہیں، جس کا روبن کیلی، جس نے اپنی کتاب ڈسکورس آن کلونیلزم، اس پر اس نے ایک بات لکھی کہ استعماری طاقتوں کے حربے وحشیانہ، ظالمانہ اور دھونس دھاندلی کی بنیاد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ ان کی کتابوں کے حوالے۔ لیکن پھر وہی بات کروں گا، بہتر ہے ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ ان کو لگاؤ کہ آج ٹک ٹاک کتنے بنا لیے ہیں، تمہارے لائکس کتنے آج کے ٹک ٹاک پہ ہو گئے ہیں، آج تم نے اوپر سے چھلانگ لگائی جو وہاں پر ویڈیو تیار کی اور اس کے پیچھے ایک موسیقی چلا دی اور نغمہ لگا کے جاری کر دیا، پھر سارا دن دیکھتے رہنا اچھا اس کے لائک کتنے ہو گئے ہیں، کمنٹس کتنے ہو گئے ہیں، اور اسی کے اوپر اپنا وقت بس ان کو ان کے پیچھے لگا دو۔ اب ہماری نوجوان نسل حتیٰ کہ دیہاتوں کے اندر، پہلے یہ مصیبت کالجوں اور یونیورسٹیوں سے چلی، اب ہمارے جن کو علم بھی نہیں ہے وہ بھی اسی کام کے پیچھے لگے ہوئے۔ اب یہ وہ بات کہ یہ انداز یہاں پہ اختیار کرتے ہیں، قتل و غارت گری ان کے باقاعدہ مقاصد میں شامل ہے۔ پھر مقامی امراء کا ساتھ بھی دیتے ہیں کسی نہ کسی طرح، جو ان کے نظام کو آگے لے کے چلتے ہیں، باقاعدہ ان کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ دا آکسفورڈ ہسٹری آف اسلام کے مطابق، اب یہ پوری لمبی انگلش کی تحریر ہے اور یہ مستند کتاب دا آکسفورڈ ہسٹری آف اسلام، کہ جس کا آغاز لینڈ آنرز، ٹریڈیشنل ایلیٹس اینڈ لوکل چیفز، اب اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں کہ کن کو یہ سپورٹ کر کے آگے یہ پورے نظام کا چنگل ڈالتے ہیں۔ زمینداروں، روایتی اشرافیہ، مقامی سرداروں اور امراء نے برطانوی راج کی حوصلہ افزائی کی، لہٰذا مقامی امراء، اشرافیہ اور برطانیہ کے مابین ایک معنی خیز تعلق پروان چڑھا، جس کی روح سے برطانیہ نے ان مقامی امراء اور اشرافیہ کی سماجی حیثیت کو قبول کیا، اور بدلے میں ان سرداروں نے برطانیہ کو اپنی مدد اور تعاون فراہم کی۔ اب یہ تو ہماری صورتحال ہے۔ وہی نظام کلونیل سسٹم جو ہے، یہ ہمارے سروں پہ آج بھی اسی انداز میں مسلط ہے۔ اور پھر تعلیمی نظام، اس کے اوپر
باقاعدہ طور پر پیش رفت ہوئی. جتنے ہمارے مضبوط ادارے تھے ان کے اندر انہوں نے باقاعدہ اپنا اثر و رسوخ دکھایا, معاشی دباؤ کا شکار کیا, اپنی زبان اور اپنی ثقافت کو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس سلسلہ میں فروغ دیا. تو اس انداز کے ساتھ یہ استعماری نظام پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے شکنجے میں لیتا ہے, اور شکنجے میں لینے کے بعد ڈیوائیڈ اینڈ رول کے طریقے کے تحت ایک ایک کر کے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لہذا سمجھیے اس بات کو. آج بھی نہیں سمجھے گے اور اپنی اسی موج مستی میں رہیں گے تو پھر نتائج اس سے بھی بھیانک سامنے آ سکتے ہیں. اسی لیے اے قدس کے جاں بازوں کیوں ہمیں بلاتے ہو؟ ہم تو اپنی قبروں میں پڑے ہیں. یہ سینمائے اور بینکوں کی عمارت جدید, یہ مساجد, یہ مکانات, ایکڑوں کے رقبے, یہ ہماری بس زندہ قبریں ہیں, اور محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی, موسیقی و صورت گری و علم نباتات.